صلی علیہ۔ مسئلہ الہ دین کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں الہ کا مفہوم بیان کروں، الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفات کیا ہیں، تھوڑی سی روشنی اس مسئلے کی اہمیت پر کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت کا احساس آپ کو ہوگا تو پھر آپ بڑی توجہ سے الہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک نے ایک سے زائد جگہوں پہ اس مسئلے کو کائنات کی روح قرار دی ہے۔ کائنات کی روح بھی یہی مسئلہ ہے اور تمام شریعت کی روح بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایک جگہ ہم دیکھیں گے یہ صفحہ نمبر ہے 241۔ سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 2 ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ ينزل مضارع کا صیغہ ہے، معنی ماضی استمراری کا کریں، اتارتا رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے اس مضارع کے صیغے کو مستقبل کے معنی میں لیا، اتارے گا، اور اس نے اسے اجرائے نبوت پر دلیل بنایا کہ اتارے گا فرشتوں کو سات روح کے۔ تو ذہن میں رکھیے، ماضی استمراری کے معنی میں اتارتا رہا ہے،
فرشتوں کو 7 روح کے اپنے حکم سے، روح سے مراد وہی ہے جس پر چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے، یعنی انبیاء۔ انذرو، ان مفسرہ ہے، اس روح کی تفسیر ہو رہی ہے۔ یہ پیغام دے کے کہ لوگوں کو آگاہ کرو، لوگوں کو بتاؤ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ تو یہاں اس مسئلے کو روح سے تعبیر کیا گیا۔ ایک اور جگہ ہم دیکھیں گے، صفحہ نمبر ہے 421، 421 پہ نہیں بلکہ 422 پہ آئی۔ چار 422 اور 423۔ سورت کا نام ہے المومن، حامیم مومن۔ آیت نمبر 14 میں اس سورت کے دعوے کو پیش کیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حاجات میں اور مشکلات میں اللہ کو پکارو، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ اس سے پہلے 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی تمہید باندھی۔ تمہید میں سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ دعویٰ جو ہم پیش کرنے لگے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھنا، یہ بڑے شہنشاہ کا حکم نامہ ہے۔ شروع میں اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ شروع میں کہا یہ بڑے شہنشاہ کا کلام ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ پھر کہا اس دعوے کو ضدی لوگ نہیں مانیں گے، جدال کرنے والے، منیب لوگ اس دعوے کو مانیں گے۔ پھر کہا اگر تم نے اس دعوے کو مان لیا تو میرے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، میں ان کے ذمے لگاؤں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ چوتھے نمبر پہ کہا اگر میرے اس دعوے کو نہیں مانو گے تو پھر قیامت کے دن روو گے اور کہتے رہو گے فہل الی خروج من سبیل، کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ اتنی لمبی تمہید باندھ کے اللہ نے اس دعوی توحید کو پیش کیا، فادعوا اللہ
مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اس خالص پکار کرنے کو کافر ناپسند کریں۔ کارہا حضرت صاحب کہتے ہیں سڑ بل ونجن کافر، اگرچہ سڑ بل ونجن کافر، تل ملائیں تو تم نے خالص پکار اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ ڈالتا رہا ہے روح کو جس پہ چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے۔ تو اس مسئلے کو روح قرار دیا۔ پوری شریعت کی روح جو ہے وہ توحید ہے، یہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کائنات کی جو روح ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہیں پڑھی بھی ہوگی، علماء سے سنی بھی ہوگی، جب تک ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا اس دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب ایک بندہ بھی اس کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت بپا کر دو۔ جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی اس کا ماننے والا بھی کوئی نہیں، ہم نے دنیا بسا کے کیا لینا، اس کو زیر و زبر کر دو۔ یہ جو کائنات ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنات، انسان، ان کی تخلیق کسی شخصیت کے لیے نہیں ہوئی جی۔ یہود نے کہا عزیر نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، اہل تشیع نے کہا ہمارے 12 امام نہ ہوتے تو کائنات پیدا ہی نہ ہوتی، اور ہمارے مہربانوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ بھئی حدیث قدسی ہے کہ میرے پیغمبر تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم یہ کائنات نہ بناتے۔ وہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت آدم نے نبی پاک کا وسیلہ دیا، اللہ نے پوچھا بھئی تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جب جنت میں گیا تو ہر پتے پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، تو اللہ نے فرمایا اگر میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا نا تو میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی مستند کتاب میں بھی یہ روایت نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب فضائل اعمال میں اس حدیث کو لائیں، اور اس حدیث کو لانے کے بعد انہوں نے نیچے یہ لکھا ہے، قال علی قاری، ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح، حدیث کے لفظ تو گھڑے ہوئے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح، مانن صحیح ہے، لفظ اس کے گھڑے ہوئے، لفظ گھڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کی ابتدا میں قال النبیو فرما رہے ہیں اور اسے حدیث قدسی کہہ رہے ہیں،
اور نیچے آپ لکھ رہے ہیں ھذا حدیث موزون، اور عربی میں آپ لکھ رہے ہیں، آگے اردو میں آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اب عوام تو اردو پڑھنے والے، عوام تو عربی نہیں پڑھتے، عربی میں آپ نے لکھ دیا ھذا حدیث موزون، لیکن ترجمہ آپ نے اس کا نہیں کیا۔ تو مولانا زکریا صاحب نے فرمایا ھذا حدیث موزون ولکن معناہ صحیح۔ کس کا بچہ یہ؟ آپ کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے بیٹا؟ آپ کے ساتھ ہے؟ تو چلو بابا کے پاس جائیں۔ شاباش بیٹا، واہ جی واہ، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ کو نظر لگ جائے گی، ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں ھذا حدیث موزون ولکن معناہ صحیح، حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں، مانن صحیح ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مانن صحیح ہے نا تو پھر معنی میں کرتا ہوں۔ پھر مولانا حسین علی نے اس کا معنی کیا، معنی انہوں نے یہ کیا لولا کا لما خلقت الافلاق کا، کہ میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے اور تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کے تیری زبان سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر مانن صحیح ہے تو پھر معنی انہوں نے کیا، حضرت صاحب نے معنی کیا۔ یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی گی۔ آپ قرآن پاک میں جگہ جگہ آئیں گا کہ اظہار حق کے لیے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ کائنات جو اللہ نے سجائی ہے تو یہ اسی مسئلے کے لیے سجائی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ اور دیکھیں گے اہمیت میں جی، صفحہ نمبر ہے 48 جی، صفحہ نمبر 48۔ سورت کا نام ہے آل عمران۔ آیت نمبر ہے 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ شاہدہ کا ایک معنی ہے گواہی دی اللہ نے۔ امام بخاری نے معنی کیا بیانہ، شاہدہ بیانہ، بیان کیا اللہ نے فی الکتب السابقہ وفی القرآن، اللہ نے گواہی دی پہلی کتابوں میں اور اللہ نے گواہی دی قرآن میں۔ کس بات کی گواہی دی؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ کی گواہیاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جگہ جگہ اللہ نے گواہی دی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ، آپ دوسرے پارے میں پڑھیں گے الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ نے گواہی دی پہلی کتابوں میں اور اللہ نے گواہی دی قرآن میں کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی، ان کے اذکار اور فرشتوں کے اوراد، ذکر اذکار جو ہیں وہ توحید سے لبریز ہیں، انہوں نے گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے،
اولو العلم سے مراد ہیں جی انبیاء. اپنے اپنے وقت میں ہر نبی نے اسی مسئلے کی گواہی دی، اسی مسئلے کو بیان کیا. قائما بالقسط، وہی اللہ قائم ہے ساتھ انصاف کے، یا وہ عدل کے ساتھ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے. آخر میں آ کے پھر کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے گواہی دی پہلی کتابوں میں. چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے نا کہ میں اس کی تفصیل میں اب چلا جاؤں، جگہ دکھاتا رہوں گا تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. آگے کیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں؟ اللہ تتخذوا من دونی، وہ تورات میں گواہی دی. جس کو ہم نے اتارا اس میں ہدایت تھی، اس میں بھی ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ میرے سوا کوئی کارساز ہو نہیں. پہلی کتابوں میں یہی گواہی اور قرآن میں بھی یہی گواہی دی. ایک جگہ ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر ہے 292. دو سو 292 17واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے الانبیاء. ہم نے ابھی سورت ہود پڑھی. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا. قرآن کے نزول کا مقصد یہی بتایا کہ اس کائنات کا معبود اور الہ ہے تو وہ صرف اللہ ہے. سورت انبیاء کی آیت نمبر ہے جی 25. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں. فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ توحید کے بیان کرنے کو لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ بیان نہیں ہونا چاہیے، اختلافی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑھ کر اتفاقی مسئلہ ہے تو مسئلہ ہے تمام نبی اس پر متفق ہیں. اتفاق دیکھیے، سارے نبی اس پر متفق ہیں. سب نبیوں کی طرف ایک ہی وحی ہو رہی ہے لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا الہ کوئی نہیں، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت. میں صرف اس کی اہمیت بتلانے کے لیے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. چونکہ یہ مرزائیت کا جو فتنہ ہے یہ ہمارے علاقے میں ہوا قادیان میں، پھر وہاں ہجرت کے بعد
وہ ربوے آ گئے جس کو آپ چناب نگر کہتے ہیں۔ تو ہمارا شہر چنیوٹ جھنگ اس سے زیادہ متاثر ہو۔ وہ شروع میں کیا، اب بھی لالچ، اب ان کے پاس لالچ ہے، کینیڈا تمہیں بھیج دیتے، تم ہمارا فارم پر کرو، ہم تمہیں امریکہ بھیج دیتے، کینیڈا بھیج دیتے۔ کوئی تھوڑی سی وہ نعرہ بازی کرتے ہیں کہیں جناب نگر میں یا چنیوٹ میں، ہمارے مسلمان مشتعل ہو کر انہیں مارتے پیٹتے ہیں، پھر کیس ہو جاتا ہے، وہ جو فرد ہوتی ہے ایف آئی آر، وہ ایف آئی آر باہر چلی جاتی ہے اور اس بنیاد پر انہیں ویزا مل جاتا ہے کینیڈا کا۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی ختم نبوت کا ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے، آپ کینیڈا جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ مرزائیت کیا ہے۔ کینیڈا کی کسی مسلمانوں کی مسجد میں آپ مرزائیوں کا نام لے کر تنقید نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، پابندی، جو کرے گا فوراً ملک سے باہر۔ مرزائیوں کا جو مسرور ہے خلیفہ ان کا، اس کا استقبال ایئرپورٹ پر کینیڈا کا وزیر اعظم کرتا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اسے کھانا دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی تعداد زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، اور وہ چھائے ہوئے۔ مجھے ایک وہاں کے خطیب صاحب ملے کاموں کی میں مجھے وہ ملے، وہ وہاں خطیب تھے، اب بھی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں تو بڑا حیران ہوں کہ مرزائیوں کے مربی اور ان کے جو عالم ہیں وہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر آ جاتے گفتگو کرنے کے۔ انہیں بڑے ہسپتال بنائے ہیں اور رفاع عامہ کے کام کیے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں بھئی ہمارے جو مسلمان ہیں نا، ان کے بچے اپنے والد سے پوچھتے ہیں بابا ایک کافر نے یہ ہسپتال بنا رہے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، یہ کافر ہیں؟ تو وہاں کوئی ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ نہیں ہو سکتا پورے کینیڈا۔ یہ ختم نبوت کے نام پہ جو یہاں کام کرتے ہیں یہ کینیڈا نہیں جا سکتے۔ کینیڈا میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام بیٹھا ہوا، بولے نا، نہیں بول سکتے، تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ملک میں چلو کچھ یہ فتنہ سرد ہوا، کچھ سرد ہوا، لیکن باہر کے ملکوں میں بڑے سرگرم ہیں، وہ پیسہ ہے ان کے پاس، دولت ہے، ایک چینل ہے پورا ان کا، کینیڈا میں ان کا الگ چینل ہے۔ وہ مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ 400 بچے انہوں نے لیے ہیں مختلف گھروں سے، ہر گھر سے ایک بچہ، جنہیں وہ عالم بنائیں گے۔ 400 بچے کینیڈا کے، انہیں وہ پڑھائیں گے اور عالم بنائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے بچے ہیں مسلمانوں کے، وہاں ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں۔ بلکہ مولانا کہہ رہے تھے کہ ایک بچے نے مجھ سے آ کے کہا کیوں جی نبوت رحمت نہیں؟ میں نے کہا رحمت ہے، تو ہمارے نبی نے رحمت کو ختم کر دی۔ اسے کوئی مرزائی ٹکرا، کالج میں سکول میں کوئی مرزائی ٹکرا، اس نے یہ اشکال ہمارے اس لڑکے کے ذہن میں ڈال دیا کہ نبوت تو رحمت ہے۔ تو کیا نبی پاک نے رحمت کو ختم کر دیا؟ تم جو کہتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تو نبوت تو رحمت ہے۔ اس طرح وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں چونکہ یہ فتنہ ہمارے علاقے میں ملک میں زیادہ اٹھا، تو ختم نبوت کا مسئلہ اہمیت اختیار کرے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے ختم نبوت کے مسئلے۔ جتنا پیسہ لوگوں کو لوں ختم نبوت دے نا تے لینا جے لے لو، لٹاتے ہیں لوگ، جان بھی پیش کرتے ہیں، جان بھی حاضر ہے ختم نبوت کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اہمیت ہے اس ختم نبوت کے مسئلے کی؟ اہمیت اس لیے بن گئی
کہ جو عوام تھے نا، وکیل، پروفیسر، تاجر، مزدور، طالب علم، انہوں نے دیکھا کہ کل تک یہ مولوی آپس میں لڑتے تھے، دیوبندی، بریلوی، حنفی، اہل حدیث، اشتہار بازی ہوتی تھی، چیلنج ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، فتوے لگتے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ جو ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سارے فرقوں کے علماء ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ جمع۔ بریلوی بھی وہی ہیں، دیوبندی بھی وہی ہیں، اہل حدیث بھی وہی ہیں۔ اب تو خیر اہل تشیع کو نہیں ملایا جاتا، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل تشیع بھی تھے۔ ان کا ایک حافظ کفیت حسین تھا، ایک شمسی تھا، اور اس طرح کے ان کے علماء تھے، وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے مجلس احرار میں۔ بلکہ مجھے ایک تھانے دار نے بتایا، فوت ہو گیا، نیازی صاحب تھے یہ جال چکیاں کے، کہ میں اس وقت کانسٹیبل تھا، سپاہی تھا، تو میری ڈیوٹی لگی سیکورٹی مجلس احرار کی، جب عروج پہ تھی تحریک، تو میں نے مجلس احرار کا فارم پر کر دی، کارکن بن کے تھا میں پولیس کا۔ پھر میں ان کی خدمت کرتا، سٹیج بناتا، نعرے لگاتا، اتنا قریب ہو گیا کہ اندر مخصوص جو میٹنگیں ہوتی تھی نا، مخصوص اس میں بھی چائے پانی دینے کے لیے میں جاتا، میرا کام تھا سیکورٹی کرنا۔ اس نے مجھے سنایا کہ ایک موقع پہ میں نے سنا کہ وہ حافظ کفایت صاحب جو تھے نا اہل تشیع کے، وہ شاہ جی سے کہنے لگے، عطا اللہ شاہ بخاری سے، کہ شاہ جی یہ آج کی میٹنگ میں آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ مرزائی ہو رہے ہیں، وہ لالچ دیتے ہیں نوکری کا ساتھ چھوکری کا، تو وہاں چلے جاتے ہیں لوگ، تو کوئی تدارک کرنا چاہیے، بن بڑھنا چاہیے۔ تو اس نے ذرا مزاح کیا، اس نے کہا شاہ جی یہ تے توان تے اہل حدیثاں نو سوچنا چاہیے کہ جو مرزائی ہوتا ہے تم سے ہوتا ہے، ہم شیعوں میں سے کوئی مرزائی ہوا یا بریلویوں میں سے کوئی ہوا؟ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ جو بھی مرزائی ہوتا ہے یا حدیثوں میں سے ہوتا ہے یا دیوبندیوں میں سے ہوتا ہے۔ اس نے بات کی، بڑا صاحب مخول ہوا، شاہ جی چپ کر کے، ایک دفعہ چپ کر کے شاہ جی نے تھوڑی دیر کے بعد اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، حافظ صاحب دودھ پھٹتے ہوندے کدی موتر بھی پھٹے؟ تسی کے پھٹنا؟ تو حافظ کفایت صاحب جہاں تھے وہی رہ گئے۔ اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو علماء لوگوں نے دیکھا کہ سارے فرقے اکٹھے ہیں، کل تک یہ مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، لڑتے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، آج یہ سب اکٹھے۔ 53 کی تحریک تھی، پھر 74 کی تحریک چلی ہمارے ملک میں، تو سب اکٹھے تھے۔ اب حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کہاں برداشت کرنے والے تھے مشرکین کو، لیکن لیاقت باغ میں شیخ بھی ہیں، اور جو علیف اللہ تھا ان کا مولوی علیف اللہ وہ بھی، تو وہاں شیخ نے کہا کہ مولوی علیف اللہ اور میں اگر ہماری بوٹیاں کسی دیگ میں اکٹھی ڈال دو نا، اس میں بھی یہ الگ الگ رہیں گی، میری الگ رہیں گی اس کی الگ رہیں گی، لیکن آقا کی ختم نبوت کے لیے ہم اکٹھے آ گئے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ سارے علماء اس کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ساری تقریر میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کی، جس مسئلے پر سارے علماء اکٹھے ہو جائیں وہ تو اہمیت والا بن جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ تو یہ مسئلہ اتنی اہمیت والا ہے
کہ اللہ کے سارے نبی اس مسئلے پر کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، لا الہ الا انا فاعبد۔ میں اہمیت پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میں نے کئی آیتیں چھوڑ دی ہیں۔ آپ اہل علم ہیں، میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، اہل علم لوگوں میں موجود ہوں۔ بس اتنی اہمیت آپ اپنے ذہن میں مسئلہ توحید کی اور مسئلہ الہ کی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے یہ سب تمہیدی باتیں ہیں جو میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے، ان کے عقائد و نظریات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر مسئلہ الہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہم تھوڑی سی نظر اس پہ ڈالتے ہیں کہ جن سے میرے نبی کا مقابلہ تھا، مخالفت تھی، مشرکین عرب، ان کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ کیا وہ دہریے تھے؟ دہریے نہیں تھے، کسی دین کے قائل تھے۔ کیا کہا گیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ابو طالب نے آخری وقت میں کہا تھا میں عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں۔ وہ ملت کس معنی میں؟ دین کے معنی میں۔ دہریے تو نہیں تھے، اللہ کو نہ مانتے، اللہ کی ذات کے قائل نہ، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور میرے آقا کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ، اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ آج ہم نے پڑھا، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر شرک کرتے ہیں۔ میں تو کہوں گا بڑی نفیس سی بات ہے، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے اللہ کو مانے، ورنہ اس نے شریک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ شرک جو وہ کر رہا ہے، نیک بندوں کو کس کی صفتوں میں شریک کر رہا ہے؟ اللہ۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس نے شریک کس کے ساتھ کرنا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل تھے۔ وہ کہتے تھے خالق جو ہے یہ اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، محیی ممیت بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے، بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، سورج چاند کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں۔ یہ ساری باتیں وہ مانتے تھے، اور قرآن نے ان ساری باتوں کو نقل کی، قرآن نے ہی بیان کیا۔ ہم ایک یا دو جگہیں صرف دیکھیں گے، باقی آپ جب پڑھتے چلے جائیں گے وہاں جگہیں آتی چلی جائیں گی، آپ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ مشرکین مکہ کے عقائد نظریات کیا تھے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم صرف ایک جگہ کو دیکھتے ہیں جی پہلے۔ صفحہ نمبر ہے 192۔
صفحہ نمبر 192، سورت کا نام ہے یونس، آیت نمبر ہے 31۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر ان سے پوچھ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسا کے، آسمان سے سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، آسمان سے چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے فصلوں میں رس بھر کے، پھلوں میں، والارض، اور زمین سے تمہاری روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ ایک دانے کو وہاں بو کے آتے ہو، پھر وہ کونپل باہر نکلتی ہے، پھر وہ سٹا بن گیا، پھر اللہ نے جگہ جگہ اس پہ کڑے چڑھائے تاکہ ہوا کے جھونکے اس کو لے کے ایک طرف جھک نہ پڑے، پھر ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دیا۔ ان سے پوچھ میرے پیغمبر کہ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ ایک سوال، امن یملک السمع والابصار ام منقطع، ام من، پہلے سوال کا تم نے کیا جواب دینا ہے؟ میرے دوسرے سوال کا جواب دو، امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ یہ قوت بینائی کس نے دی؟ قوت سماعت کس نے بخشی؟ یہ دوسرا سوال۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ صرف اس آنکھ کا کام نہیں، اس کے پیچھے دھاگے جیسی باریک رگیں ہیں، ان میں خون دوڑتا ہے۔ کچھ رگیں ایسی ہیں اگر وہ متاثر ہو جائیں آپ رنگ نہ پہچان سکیں، ختم ہو جائے گا، رنگ نہ پہچان سکیں گے آپ۔ کچھ رگیں ایسی ہیں جو لیک ہو جائیں تو آپ کو دکھنا مدھم ہو جائے، پھر وہ زیادہ لیک ہو جائیں تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ تو یہ ایک نظام ہے پیچھے بہت بڑا۔ اس طرح کانوں کے اندر بھی ایک بڑا نظام ہے۔ ان سے پوچھنا کانوں آنکھوں کا، قوت بینائی، قوت سماعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تیسرا سوال، کون نکالتا ہے زندے کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان۔ انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکالا، وہ جاندار ہے۔ مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا، بے جان۔ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا، بے جان ہے۔ نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنایا، جو جاندار ہے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن، المیت سے مراد ہے کافر۔ مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کرنے والا اور کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اگلا سوال اللہ نے کیا، سارے سوال اس میں آ گئے جی۔ اب اللہ، جس طرح اللہ نے پہلے پوچھا زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے، کانوں آنکھوں کا مالک کون، تو اللہ پوچھتا یہ سورج کو آتشی کرنے کس نے بخشی؟ یہ ستاروں کو جگمگانا کس نے سکھایا؟ یہ بادلوں کو ہانک کے کون لاتا ہے؟ یہ بارش اور برف اس کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ یوں پوچھنے لگ جاتے
تو سارا قرآن سوالوں سے بھر جاتا۔ اللہ نے فرمایا سارے سوالوں کا ایک ہی سوال کرتا ہوں، میں یدبر الامر، کائنات کے معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ میں یدبر الامر، سارے معاملات کی تدبیریں۔ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی بدحال ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مل آنر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی پھانسی چڑھ رہا ہے، کوئی رہائیاں پا رہا ہے، بارش کہیں ہو رہی ہے، کہیں نہیں ہو رہی، کہیں اولے پڑ رہے ہیں، کہیں نہیں۔ یہ کون تدبیریں کرتا ہے سب چیزوں کی؟ فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کا نظریہ بیان ہو رہا ہے؟ مشرکین عرب کا، ابو جہل کا۔ وہ کہتا تھا، اب میں اپنے لفظوں میں کہوں، وہ کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے رب نے دے رکھا ہے، میں یرزقکم من السماء والارض، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے رب نے دے رکھا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم، مجھے جو کچھ ملا ہے یہ میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ یہاں میرا ایک مقتدی تھا، فوت ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی دوسرے عقیدے والے لوگوں میں، تو یہ بڑا مواعظ، اور وہ ایک گدی کے بڑے مرید، ہر جمعے پہ وہ نیا جوڑا سلوا کے پیر صاحب کے لیے لے جاتے ہر جمعے، اور اس پیر صاحب کے ہاں جا کے وہ جمعہ پڑھتے۔ یہ مواعظ، یہ کہتا ہے کہ وہ میرے سسرال والے کہتے تھے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس پیر کی وجہ سے، اور وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے ایک مرتبہ کہ پیر صاحب کی تصویر لٹکی ہوئی گھر میں، اور میرا سسر اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، یہ میں نے خود دیکھا۔ وہ کہتا اس کو کہتے ہیں بت پرستی، اس کے انہوں نے دعا مانگ رہا تھا۔ یہ بھی بڑا تیز تھا، یہ کہتا ہے میرا چچا جو تھا نا سسر، وہ باہر گیا نا، میں نے تصویر اتاری، اس کو الٹا لٹکا دیا، ٹانگیں اس کی اوپر ہو گئی، سر نیچے ہو گئی، وہی لٹکا دیا۔ میں آیا دیکھا، بڑا سیخ پا ہوا، کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں کی۔ کیوں؟ میں آخیا جڑا بندہ اپنی ٹنگاں سیدھیاں نہیں کر سکتا اس توان کی دینا، تمہیں اس نے کیا دینا ہے؟ تو یہ آج کا کلمہ گو ہے جو کہتا ہے میرے پیر صاحب بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ نعتیں پڑھتا ہے۔ ابو جہل کہتا تھا نہیں، مجھے روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اعضاء کے مالک نبی پاک، کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی۔ مدبر اس کائنات کا کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ یہ کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہدایت بخشش میں لکھا، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں سمجھ رہے؟ ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے، یعنی انہیں اذن دیا گیا، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے۔ ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر جی۔ اور ابو جہل کیا کہتا تھا کہ کار عالم کا مدبر کون ہے؟ کئی جاہل تو پڑھتے رہتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سن ہور قادر دی لوڑ نہیں۔
انا للہ غلو دیکھیں آپ، غلو فی شرک. ساڈا عبد القادر قادر ہے، سن ہور قادر دی لوڑ نہیں. بغداد دیاں گلیاں کافی نے، جنت دی سانو لوڑ نہیں. کیا اللہ نے اس کے زبان سے جملہ نکلوایا؟ بغداد دیاں گلیاں کافی. اب قیامت کے دن بغداد نے تو ہونا کوئی نہیں. جنت یہ نہیں جانا، بغداد ہے نہیں، جنت میں یہ نہیں جاتا، ایک ہی جگہ رہ گئی. تو مشرکین مکہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کائنات کا جو مدبر ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ایک عالم کا بہت خوبصورت مقولہ ہے، میں اپنی طرف اسے منسوب نہیں کرتا، میری عادت بھی نہیں. ایک عالم کا مقول ہے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا تھا، بڑی مدت کی بات ہے، بہت مدت. اب تو اس عالم کو فوت ہوا بھی 25-30 سال ہو گئے. انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی. مشرکین مکہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ. بارش برسانے والا، سورج چاند کا نظام چلانے والا، کائنات کا مالک کس کو سمجھتے تھے؟ جملہ جو ہے نا، یعنی ذرا ذہن ذرا تازہ رکھنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. یہ سب بیان کرنے کے بعد اس عالم نے کہا مہربانوں، ابو جہل جتنے مواحد تو بنو، ابو جہل جتنے مواحد، جتنا مواحد ابو جہل تھا اتنے مواحد تو بنو نا. وہ کہتا تھا میرا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت کون ہے؟ اللہ. تم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. فقل، جب وہ جواب میں کہیں نا اللہ، تو میرے پیغمبر تو کہہ افلا تتقون، یہ ساری باتیں مانتے ہو، شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون، شرک سے، شرک چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ ایک جگہ اور دیکھیں گے، ورنہ تو ایک ہی حوالہ کافی. میں اور جگہ آپ کو دکھاتا رہوں، ہاں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، لکھیں. سورت زخرف آیت نمبر 87، سورت عنکبوت آیت نمبر 61-63، سورت قصص یہ 7واں رکوع ہے جی، آیت نمبر میرے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، سورت قصص کا 7واں رکوع. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا من الہ غیر اللہ. سورت یونس آیت نمبر 31 ہو گئی جی. سورت مومنون آیت نمبر 84، سورت مومنون آیت نمبر 86. ایک جگہ ہم دیکھیں گے جی، وہ ضروری ہے جی. سورت مومنون یہ 18 پارہ نمبر 18، آیت نمبر 88 ہے جی. سورت مومنون میں نے پہلے بھی آپ کو 2 دکھائی جی، آیت نمبر 84 اور 86.
صفحہ نمبر ہے 314۔ سورت مومنون اور آیت نمبر 84 سے دیکھ لیتے ہیں جی، 84 دیکھ لیتے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، میرے پیغمبر ان سے پوچھ یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، یہ سب کچھ کس کا ہے، اللہ۔ قل، میرے پیغمبر پوچھ، من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے، اللہ۔ قل، میرے پیغمبر پوچھ، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، وَهُوَ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، وہ بچا لیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ صفت کس کی ہے، سیقولون للہ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ کی، بے یدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور یہ کہتا ہے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ کہتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے، نہیں، جس کو اللہ پکڑ لے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور وہ پناہ دینے والا ہے، صرف وہی پناہ دیتا ہے۔ اگر جو کچھ ہمارے ملک میں، ہندوستان، پاکستان، اس میں شرک کا جو زور ہے، اب تو اہل تشیع میں جو نصیری ہیں، نصیری، ان میں 2 فرقے ہو گئے ہیں، مکثرین اور نصیری۔ نصیری اس بات کے قائل ہیں کہ خالق رازق، زندگی موت دینے والا، جنت جہنم کا مالک حضرت علی، وہ بیان کر رہے ہیں اس کو، ان کی ولایت کا اقرار ضروری ہے، کلمے میں، تشہد میں، نماز کے اندر، اذان میں جس طرح، اس طرح نماز میں بھی۔ مکثرین جنہیں کہا جائے گا وہابی، مکثر لوگ، یعنی جو ان چیزوں کے قائل نہیں، ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہین کرتے ہیں ائمہ کی، یہ حضرت علی کے گستاخ ہیں یہ لوگ، انہیں وہ مکثر کہتے ہیں۔ ہاں جی، پتہ نہیں میں نے کیا کہنا چاہتا تھا، میں یہ ذکر میں نے کیوں کیا۔ تو مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے کیا تھے، قائل تھے۔ یہ ساری آیتیں آپ دیکھ لیں گے، جو میں نے آیتیں آپ کو لکھوا دی ہیں، اور 3-4 آیتیں میں نے آپ کو دکھا بھی دی۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی پکار بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے نہیں، اللہ کی پکار بھی وہ کرتے ہیں۔ ذرا سورۃ انفال میں آئیے جی،
آیت نمبر 32 ہے جی. ہاں جی، صفحہ نمبر ہے 163. صفحہ نمبر 163. سورت کا نام ہے الانفال. آیت نمبر ہے 32. مشرکین مکہ بدر کی طرف نکل رہے ہیں اور انہوں نے رب کے حضور دعا مانگی ہے جی. وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر ہے یہ نبی قرآن سچا، من عندک، تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہم پر دردناک عذاب. یہ مشرکین مکہ دعا مانگ رہے ہیں جی. اللہم، کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اس کے باوجود مشرک ہیں، اللہ کو مانتے ہیں خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، سورج چاند کا مالک، بارش برسانے والا، اللہ کو مانتے ہیں. اس کے باوجود کیا ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کے باوجود کیا ہیں؟ مشرک. ایک جگہ قرآن پاک کی ہم دیکھ لیتے ہیں، یا چلو اسے کل پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ، آج ابتدا کر دی ہم نے.